السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت میں سوچ رہا ہوں کہ وہ غسل کے بارے میں تو تمام لوگوں کو بھرسک جانکاری ہے، جی بالکل۔ لیکن تیمم کے بارے میں لوگ اکثر کم جانتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم اسے کہتے ہیں یعنی کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہو، جی یا پھر اسے وضو کی ضرورت ہو جی نماز وغیرہ ادا کرنے کے لیے، یا پھر قرآن کی تلاوت کے لیے، جی تو اگر وہ شخص پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، جی یا پھر وہ اس قدر بیمار ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے تو اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، جی یا ڈاکٹروں نے حکیموں نے انہیں پانی استعمال کرنے پر منع کر دیا ہے، ہاں جی تو ایسا شخص تیمم کرے۔ یعنی تیمم ایسے شخص پر واجب ہو جاتی ہے، وہ شخص غسل نہ کرنے کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا نماز ہے۔ ادا کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یعنی جو طہارت ہے جی یہ تیمم سے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے حضرت؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دل میں ارادہ کریں گے تیمم کرنے کا۔ جی مستحب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کر لیں، نیت کی میں نے تیمم کی، جی پاکی حاصل کرنے کی، جی نماز اور قرآن کی تلاوت جائز ہونے کی، یعنی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی۔ جی پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیاں کشادہ رہے گی، پاک مٹی پر، جی پاک جگہ ہو کوئی، ہوں، وہاں پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر ماریں۔ زمین پر ماریں گے۔ جی دیوار ہو، زمین ہو، پتھر ہو جس پہ گرد لگی ہو۔ ہوں، تیمم میں ایک چیز اور شرط ہے، جیسے کہ ہم کوئلے سے کرنا چاہیں تیمم تو ہمارا تیمم نہیں ہوگا، نہیں چونے سے کرنا چاہیں تو تیمم نہیں ہوگا۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جلانے پر راکھ نہ ہو ایسی چیز سے تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ جی جو چیز جل کے راکھ ہو جا رہی ہے اس چیز سے تیمم نہیں کرتے۔ تیمم جائز نہیں ہے، جیسے راکھ وغیرہ سے تیمم ہڈی نہیں وغیرہ جلانے پر راکھ ہو جاتی ہے۔ ان سے تیمم نہیں ہوگا۔ جی تو سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے۔ جی اگر گرد زیادہ لگ گئی ہو، گرد اگر ہاتھ میں ہتھیلی میں زیادہ لگ گئی ہو جی تو اس کو ذرا سا جھاڑ لیں گے۔ اب جھاڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے جھاڑ لیں، جی جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیں گے، جی تاکہ جو زیادہ گرد ہے وہ جھڑ جائے۔ جی پھر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کریں گے، جس طریقے سے وضو میں پورے چہرے کو دھلا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کریں گے، داڑھی کا خلالہ کریں گے۔ جی جی پھر دوسری مرتبہ ویسے ہی زمین پر ہاتھ ماریں گے۔ جی اب پھر گرد زیادہ لگی ہو تو اپنے ہاتھوں انگوٹھوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس کو جھاڑ کر جو زیادہ گرد لگی رہے گی وہ جھڑ جائے گی۔ جی اب اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اپنے داہنے ہاتھ کا کہنیوں سمیت، جیسے وضو میں کہنیوں سمیت ہاتھ کو دھلتے ہیں، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کریں گے، کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ جی جی یہ اب داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے جی تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، کہنیوں سمیت مسح کر لیں گے۔ اب ہمارا تیمم ہو گیا۔ جی تو تیمم میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا تو اس میں نیت۔ جی بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہر چیز میں جو نیت ہے یہ سنت ہے، ہاں، لیکن تیمم میں جو نیت ہے جی وہ فرض ہے۔ تیمم کی نیت دل کے ارادے سے اگر ہم کر لیے کہ ہم تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت ہو جائے گی، جی لیکن زبان سے اقرار کر لینا یہ مستحب ہے۔ جی تو ابھی میں نے تیمم کے طریقے میں بیان کیا، نیت کریں گے، نیت کی میں نے تیمم کی پاکی حاصل کرنے کی، نماز اور قرآن کی تلاوت جائز ہونے کی، جی جی یہ نیت کر کے۔ اور دوسرا فرائض یہ ہے
کہ اپنے پورے چہرے کا مسح کریں. جی. تیسرا فرائض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرنا. تیمم میں 3 فرائض ہیں، یعنی نیت اور چہرے کا مسح اور دونوں ہاتھوں اور کہنیوں سمیت کا مسح. یہ تیمم کے 3 فرائض ہیں. اور تیمم کا یہ طریقہ جو ہے کیول وضو کے لیے ہے یا غسل وضو دونوں کے لیے ہے؟ تیمم کا یہ جو طریقہ ہے یہ غسل اور وضو دونوں میں کام آتا ہے. جی. ہم ایک تیمم سے نماز قرآن، اگر ہم جیسے ہم پر غسل واجب ہو گیا ہو، جی. ہم ناپاک ہو گئے ہوں، جی. تو اس بنا پر اگر ہم پانی پر قدرت نہ رکھتے ہوں جی. تو تیمم ایک مرتبہ کر کے ہم نماز قرآن کی تلاوت جو ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. جی. جی. جی چلیے ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت آپ کا چلیے، اللہ شکریہ، حافظ. آپ نے ہم کو اتنا جانکاری دی.